خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات میں آپ نے خاکہ دیکھا اور ہم ذرا اسی خاکے کے عنوان سے ایک ایک کامنٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت نوازش, بہت شکریہ. رضا داؤدانی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا, یہ جو اس خاکے میں بھی آیا, میرے ذاتی مشاہدے میں بھی ہے اس طرح کے ایگزامپلس کہ جہاں پر لوگ ذرا سا ہچکچاتے ہیں اپنے پیرنٹس کا تعارف کراتے ہوئے کچھ محفلوں میں, چونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار وہ پیرنٹس ہمارے ذرا تھوڑے بیکورڈ ہیں, ذرا پڑھائی نہیں ہے, اس لحاظ سے تعلیم یافتہ نہیں. تو ذرا اس عنوان سے فرمائیے گا کہ مطلب وہی ماں باپ ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, چاہے اب وہ مالی اعتبار سے, ایجوکیشنل اعتبار سے ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, کتنا ہی اچھا ہو یا اچھا نہ ہو, اس کے اس تعارف میں تو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ خود عنوان ماں سی, اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں تو کتنی اچھی فکر موجود تھی. صحیح, لیکن کہا جا رہا ہے ماں سی یعنی وہ خاتون جو ماں کے جیسی ہو, لیکن یہ کہ اس کے بعد عرف عام کے اندر اس کا استعمال اس طرح سے ہونے لگا کہ نوکرانی, اور وہ بھی ایک پست کانسیپٹ کے ساتھ کہ اس کے لیے اس عنوان کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. حالانکہ یہ نام بہت اچھا تھا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مزید کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر مزدور ہے, ماسی ہے یا نوکرانی ہے, ملازمہ ہے, انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس بچے کو اور بچی کو پڑھایا ہے, رزق حلال کمایا ہے. القاسب و حبیب اللہ, جو رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا ٹائٹل جو اسلام دے رہا ہے, خدا کا محبوب ہونا کوئی مذاق ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لینا کہ اگر ان کو ہم اپنا ذریعہ تعارف بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری پستی کا اظہار ہوگا یا ہماری تحقیر یا ہماری حقارت کا اظہار ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ یہ فکر بہت حقیر ہے, یہ فکر بہت پست ہے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو فخر ہونا چاہیے, پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے رزق حلال کما کر مجھے اس منزل اور مقام پر پہنچایا. ان کے ماں باپ چور تو نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ڈاکو تو نہیں ہیں, انہوں نے کسی کو لوٹ کر ان کو کچھ نہیں کھلایا, نوالا حرام کا نہیں دیا, حلال کا کھلایا. اگر حرام کے ساتھ ان کو محل بھی مل جاتا تو آپ مطمئن رہیے کہ وہ حبیب اللہ نہیں کہلا سکتے تھے. لیکن اگر حلال کے ساتھ ان کو جھونپڑی بھی دی ہے, کٹیا بھی دی ہے اور ان کو اچھی تعلیم دی ہے, تو مطمئن رہیے کہ یہ ان کے ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے جو پیش خدا محفوظ ہے. کیا بات ہے قبلہ, اسی بات میں بالکل 100% یہی چیز ہے. بس یہ ہے کہ اگر کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر کہ کوئی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہو, اس کے اظہار سے جھوٹ نہ بولیں, والدین کی دل آزاری وغیرہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور اس بات کو چھپا لیا جائے, کیونکہ بعض وقت انسان اپنے باطنی لحاظ سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اظہار سے وہ اور نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا ہے, اور نفسیاتی دباؤ میں آنے کی بنا پر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کو حاصل کرنی چاہیے. ایسے ماحول ہوتے ہیں بعض اوقات, اس میں اگر وہ ظاہر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, جھوٹ نہ بولے, اور جیسے ڈرامے میں دکھایا کہ والدین کی دل آزاری کا سبب بنے, وہ نہ ہو. نہ قلب میں نعمت کی ناشکری کا کوئی پہلو ہو کہ ایسا کیوں ہوا, گلڈ بھی فیل نہیں کرنا چاہیے جیسے حضرت نے فرمایا. بالکل صحیح ہے یہ سب چیزیں بالکل. بس یہ ہے کہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے, ظاہر نہیں کرتا, تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر. صحیح ہے. اور یعنی کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس طرح یہ کیا صورت حال ہے, لیکن ویسے آپ ان مثالوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے, میں نے ذاتی طور پہ کہیں ٹیلی ویژن پہ آئی کہ جی فلاں بچی نے گولڈ میڈل حاصل کیا, اس نے فخر سے بتایا کہ بھائی میرا باپ جو ہے وہ حلال کماتا ہے, ایک فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے, میرا باپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جمعدار اس طرح کی نوکری کرتا ہے. تو اگر وہ خود اس میں کمفرٹیبل ہے اور تو ٹھیک ہے, ایک اچھی مثال ہے. بالکل, وہ تو بلکہ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں یا احساس کم طریقے دباؤ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ, ان کو حوصلہ افزائی ملتی ہے. بہت اچھی بات. اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب, ہمارے ایک کولیگ تھے کالج کے اندر, جس زمانے میں پرنسپل تھا, مجھے یاد ہے کہ وہ اکنامکس کے اندر تھے, ماسٹرز کیا تھا, انہوں نے گولڈ میڈلسٹ تھے. اچھا. اور انٹیریئر سندھ سے ان کا تعلق تھا, ود ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. تو وہ خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے کہ داؤدانی صاحب میرے والد جو ہیں وہ گدھا گاڑی چلاتے تھے, اور انہوں نے اس طریقے سے مجھے پڑھایا ہے اور میں مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج میں گولڈ میڈلسٹ ہو کر اکنامکس کا ٹیچر ہوں اور ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے. واہ واہ واہ, یہ بھی ایک انداز ہے پیش کرنے کا, اور اس سے باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بالکل. جناب سوال چلائے گا بیٹا, پہلا سوال کیا ہے لوگوں کا؟
سر جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میرے والد صاحب نا اپنا کام کرتے تھے، یعنی کہ ان کی نا اپنی ایک دکان تھی، لیکن نا وہ دکان وغیرہ ختم ہو گئی تو نا ہمارے اوپر یعنی کہ تھوڑے سے غریبی کے دن آئے، تو پھر میرے پاپا جانا نوکری کرنے لگے اسکول میں گارڈ کی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، جس کی وجہ سے نا اسکول میں سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ردی ہوتی تھی وہ نا ہم لوگ چپ کر کے بیچ آتے تھے۔ بہت زیادہ برا وقت تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کرتے۔ اس کا نا میں نے جو سوچا تھا کہ نا جو اسکول کا پرنسپل ہے، جب اللہ مجھے پیسے دے گا تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں جا کے بتاؤں گا کہ اس طرح ہم نے یہ چیزیں اٹھائی تھی تو یہ اس چیزوں کا معاوضہ وغیرہ ہے۔ لیکن نا اس اسکول کے جو سر جی ہیں نا وہ نا پچھلے ہفتے نا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ خود اپنی داستان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے، چوری کی ہے، سوچا تھا واپس کر دیں گے، وہ آپ نے سن لیا سارا، اب وہ ٹیچر فوت ہو گئے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ہمیں اصل میں اس پر اعتماد نہیں رہتا تو پھر ہم یہ چور راستے اختیار کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے دے نہیں سکتا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق عطا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ تو ایک بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ کیا باقی سوچ ان کی نتیجے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ جتنی چوری کی ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ان کو واپس کرنا ہے۔ اب اگر کسی کی پرسنل چیزیں لی ہیں، ایک تو گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کی آنر ہوتی ہے، سمجھ لیجئے اس کا الگ حکم ہے، لیکن اگر یہ پرائیویٹ اسکول تھا تو وہ پرنسپل اگر فوت ہو گئے تو ان کے ورثاء کو پہنچانا لازم ہے۔ صحیح ہے، ہاں۔ اور گورنمنٹ ہوگا تو پھر یہ کہ جو اس کا متبادل ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ جتنا اس نے چوری کی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ درگزر فرمائے۔ گورنمنٹ اسکول ہے تو اس اسکول میں جائیں، جو بھی اب کے جو منتظمین ہیں ان کو اس کا بدل دے دیں پیسوں کی صورت میں، یہ بھی ہو جیب سکتا میں ہے۔ رکھ لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے جو اس کی مالک ہو۔ گورنمنٹ اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گدھے بندھ رہے ہیں آج کل، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس لیے پرائیویٹ کے اندر تو ایک شخص مالک ہوتا ہے نا، اس لیے اس تک اس کی ملکیت پہنچانا اس اعتبار سے آپ کی بھی یہی رائے؟ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو بھی اس کا مداوع ہو سکتا ہے، جس کو رد مظالم ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ کے عنوان سے، اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا بھی جو میکینزم ہے اگر اس کے اندر کر لیا جائے تو اس کی ذمہ داری کم سے کم پوری ہو جائے گی۔ صحیح، بالکل بالکل ٹھیک۔ جناب چلائیے گا، اگلا سوال چلے گا۔ یہ سوال ہے کہ میری بیوی نے 6 مہینے کا بچہ ہے اور وہ روزہ رکھتی تھی، بچے کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے بچے کی صحت کی وجہ سے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ صحیح۔ بچے کی یعنی بچہ ہے 6 مہینے کا، تو میری بیگم نے اس بچے کی صحت کی وجہ سے روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فیڈ کرنے کی وجہ، ایسا لگتا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اگر فیڈ کرنے کا ایشو ہے اور اس کے لیے ایسا کوئی دوسرا آلٹرنیٹو نہیں ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے یا خود ماں کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں روزے کے لیے وہ قضا انجام دے جب بھی وہ صحت مند ہو جائے اور یا یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں تو پھر وہ روزے کی قضا کرے۔ فدیہ اس کو دینا ہوگا، ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا۔ اگر معاملہ دوسرا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ روزہ رکھا ہے تو بچے کو میں اس طرح دھیان نہیں دے سکتی، بچہ چھوٹا ہے، بچے کی صحت متاثر ہو رہی ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ناٹ بیکاز آف فیڈ، بٹ اس طرح کے بچے کا خیال صحیح نہیں رکھ سکتی، یعنی یہ عجیب سا ایک سوال بن جائے گا نا۔ یعنی اگر اس کا خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خیال نہ رکھنے سے کہ میں خود ہی اتنا توانا محسوس نہیں کر رہی ہوں کہ جناب میں بچے کا خیال رکھوں، یعنی اگر ایسا ہے کہ بچے کی جان تلف ہو جائے گی، بچہ گر کے ختم ہو جائے گا یا اس کا کوئی عضو ڈیمیج ہو جائے گا، ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی دوسرا لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی شوہر ہے کہ جو اس کا ساتھ دے سکے، اگر اس حد تک کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں کہیں گے کہ بچے کی جان چلی جائے اور وہ روزہ رکھے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا، اس حد تک نہیں ہوتا، فیڈ کے معاملات میں تو ہوتا ہے، بیماری کے معاملات اپنے ہوں تب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ والا جو لک آفٹر کرنے والا ایشو ہے اس میں معاملات اس حد تک نہیں جاتے۔ لیکن بہرحال تشخیص الموضوع بید المکلف، اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا معاملہ اس حد تک سیویئر ہو چکا ہے کہ بچے کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مداوع بعد میں قضا کی صورت میں کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں جی بس اتنا ہی ہے اس میں کہ یہ عبادات کے ترک کے لیے یقین حاصل ہونا چاہیے نقصان کا، یا کم از کم غالب گمان جو یقین کے بالکل قریب قریب ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ یا تو کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو یا موجودہ مشاہدہ کہ بچے کو فیڈ کروایا تو ماں کی حالت خراب
اور ماں نے فیڈ نہیں کرایا تو بچے کی حالت خراب اور بچہ کوئی اور غذا قبول نہیں کر رہا. ہاں صرف جو آپ نے سوال کیا نا وہ یہ وہی بیسٹ سوال ہے کہ گمان پر خالی کہ شاید ایسا ہو جائے, ہاں اس شاید پہ نہیں چلتے. ترک عبادت کے لیے یقین کا درجہ کم از کم ہونا, باقی وہی تفصیل. مناسب بالکل ٹھیک. چلائے گا جی اگلا سوال چلے گا. آن لائن گیمس کھیلنا, جس طرح آن لائن گیم سے لوٹ پیسے مارے ہیں, کچھ گیمس میں بیٹ لگتی ہے, کچھ گیمس میں کھیل کے پیسے کمائے جاتے ہیں, کیا وہ گیمس حلال ہیں, کھیل سکتے ہیں؟ آن لائن گیم سے پیسے کمانا اور کچھ گیمز ہوتی ہیں اس پہ بیٹس لگتی ہیں, پیسے بنتے ہیں, یہ گیمز حلال ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. شرائط جہاں پر بھی ہوں گی شرط لگے گی وہ غلط ہے. پھر دوسرا, کھیل کود لہو و لعب ویسے ہی ہمارے مذہب نے منع کیا ہے. اس قسم کے کھیلوں کے اندر چونکہ جوا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, پھر بہت زیادہ اس میں وقت صرف کرنا پڑتا ہے, عبادات ترک ہوتی ہیں. انسان اگر ہار جاتا ہے تو ایک ڈپریشن کے اندر آ جاتا ہے. ماں سے بدتمیزی, باپ سے بدتمیزی, بچوں کے اوپر غصہ, یہ تمام نفسیاتی اس کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں. اس لیے اس قسم کی چیزوں پہ انوالومنٹ شریعت منع کرے گی. صحیح. آپ نے کہا کھیل یعنی اس طرز کے کھیلوں کا شریعت نے منع کیا ہے بطور مجموعی کھیل تفریح, اس کا تو وہ تو طویل موضوع ہے کہ اس میں اگر تفریح تباہ کے لیے تھوڑا بہت کھیل لیا جائے جس میں جھوٹ نہ ہو, نمازوں کا قضا نہ ہو, وقت کا ضیاع نہ ہو, اس میں غصہ نہ کرے آدمی, کوئی شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلے, تو گنجائش نکلتی ہے. پھر اس میں سیم جیسا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, بنیادی بات وہی ہے. اور پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فزیکل گیمز کی طرف ہمارے نوجوانوں کو زیادہ آنا چاہیے, تاکہ جتنا زیادہ وہ ایکٹیویٹیز کے اندر آئیں گے. یہ آن لائن والے جو معاملات ہیں, یہ لانگ ٹرم میں ہم لوگوں کو بہت اس کی قیمت چکانی پڑے گی, بہت اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. موبائل فون اور ٹیبلیٹس وغیرہ جو ہیں اس کے جو مثبت استعمالات ہیں میں اس کے مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ والے جو معاملات ہیں اس کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی. بالکل صحیح. چلیں ایک آخری ہم ایک سوال کی اگر چلیں میں ویسے ہی کر لیتا ہوں, جو کچھ تحریری سوالات آئے ہیں اس میں سے کر لیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے, وقت ختم ہو گیا. پوچھی کہ کیا حجاب میں ہی وضو کر سکتی ہوں میں کہ میں ہاتھ دھو لوں اور مسا اسکارف کے اوپر سے ہی کر لوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اصل میں کپڑا جب حائل ہو جائے گا نا بیچ میں تو پھر نہیں ہو سکتا. انہیں یوں کر لیں, تھوڑا سا اوپر کر کے اندر ہاتھ کر کے کر لیں. ہمارے یہاں تو 1/4 سر کا مسح سے فرض پورا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. 1/4 پہ اگر کر لیں گے تو تھوڑا سا اوپر کر کے کر لیں بس. لیکن ہاتھ کا جلد کو ٹچ کرنا ضروری ہے, اسکارف پہنے میں نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, اسکارف پہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. مناسب جی. اسکارف کے اوپر مسح ہمارے یہاں بھی نہیں ہو پائے گا, اور چونکہ ہمارے یہاں جو مسح ہے اس کی جو مقدار ہے وہ تو اور بھی مختصر ہے. یعنی اگر 1 انگلی کے برابر بھی تھوڑا سا یوں ہاتھ پھیر لیا جائے تو مسح ہو جاتا ہے, اور جلد تک ہاتھ کو پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر مانگ ہو یا اگر بالوں کی جڑوں کے اندر وہ کر لیا جائے تو بھی کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بس اور کوئی مجھ سے بتا دیں, میری ماں کو ڈیمنشیا ہے, وہ ہر بات بھول جاتی ہیں, کیا ان پر نماز روزہ فرض ہے؟ مطلب فرض تو ہے, کیونکہ اگر مطلقاً یادداشت ختم ہو گئی پھر تو وہ مکلفہ نہیں رہی. صحیح. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلی جاتی ہے, کبھی آ جاتی ہے, کچھ باتیں یاد رہتی ہیں کچھ نہیں, تو وہ مکلفہ ہیں. جب تک ان کی یادداشت رہے گی ان کو کرنا چاہیے. تو وہ پڑھیں نماز, اگر بھول گئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر اسے نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہیں تو, یا روزہ رکھ لیا, بیچ میں پانی پی لیا, بھول گئی روزہ سے, تو کروانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں معاف ہوگا انشاءاللہ ان کی عذر کی وجہ سے انشاءاللہ. بنیادی مسئلہ وہی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. اگر بالکل ہی اس کو یاد نہیں رہتا تو بالکل ہی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, لیکن اگر جتنا یاد رہتا ہے اس حد تک وہ مکلفہ ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. باقی پروردگار عالم واقعا اس کیس کے اندر زیادہ شدت کے ساتھ کہنا چاہیے, معاف کرنے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کرم کرنے والا ہے. وہ بندے کی صورت کو نہیں دیکھتا, اس کی نیت کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے, بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت شکریہ علماء کرام کا. ہمیں وفا لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا ماہرین خوراک اور ماہرین حکمت کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے ذرا کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے. ہم اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ.